شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اسلامک کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب المرجب جو اشہر حرم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں اس ماہ مقدس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی آج 23 تاریخ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اکثر علماء اور مورخین کا یہی قول ہے کہ معراج شریف اس ماہ رجب کی 27ویں شب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیب ہوئی۔ معراج کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں معجزہ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے معجزہ تھا اور ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے، اس پیغام کو ہمیں سینے سے لگانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حق بولنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کو الاسراء والمعراج 2 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقدس سفر 2 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ یا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین کی سرزمین تک گئے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کا پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر شروع کر کے 7ویں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک گئے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ الاسراء عربک زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا یا رات میں لے چلنا۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مبارک سفر رات کے وقت ہوا تھا، تو اس لیے اسے الاسراء کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس سفر میں صرف زمینی سفر نہیں تھا بلکہ آسمان کی بلندیوں کا سفر بھی شامل تھا، اس لیے اسے المعراج بھی کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے اوپر چڑھنا، بلندیوں کی طرف جانا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ میں اعلان نبوت کیا، تو میں بیان کر چکا ہوں کئی بار کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سارے چیلنجز درپیش تھے، اور سب سے بڑا چیلنج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اہل مکہ کی طرف سے دشمنی کا تھا، اپنے خاندان اور برادری والوں کی طرف سے ستائے جانے کا تھا۔ چنانچہ دن بھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا جاتا، گالیاں دی جاتی، بری باتیں کہی جاتی، لیکن جب شام کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوی میں جلوہ گر ہوتے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 1-2 جملے ایسے پیار اور محبت کے بول دیتی کہ سارا غم کافور ہو جاتا، اور پھر اہل مکہ کو جواب دینے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد جناب ابو طالب کھڑے ہو جاتے اور انہیں جواب دیتے۔ لیکن 10 سال تک یہ سلسلہ چلنے کے بعد 11ویں سال ان دونوں شخصیات کا انتقال 3 یا 5 دن کے وقفے کے ساتھ ہو گیا، تو بظاہر کوئی سہارا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر میں ایسا نہ رہا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دکھ درد کو کافور کرنے کے لیے سبب بنتا۔ تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام باضابطہ رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرتے جو باضابطہ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے، اور پھر اپنے قریبی لوگوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دکھ درد شیئر بھی کرتے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جدائی کا درد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بے چین کیے رہتا تھا، اضطراب میں مبتلا رہتے تھے، بے چینی میں رہتے تھے۔ تو ایسے ہی ماحول میں رب کائنات نے حضرت جبریل امین کو بھیجا
ایک براق جو جنت کی سواری ہے وہ سواری دے کر، ایک سونے کا تشت دے کر کہ جاؤ میرا محبوب پریشان حال ہے، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے آؤ تاکہ میں زمین کی سیر بھی کراؤں، آسمانوں کی سیر بھی کراؤں، جنت کے نظارے بھی کرواؤں اور جہنم سے کچھ لوگوں کے احوال سے آشنا بھی اپنے حبیب کو کروں تاکہ میرے محبوب کا یہ دکھ درد بھی کافور ہو جائے اور یہ باضابطہ اسراء اور معراج میرے محبوب کا معجزہ بھی بن جائے۔ تو اس پس منظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ تو معراج سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے قرآن پاک کے بعد سب سے بڑے معجزے کا نام معجزہ معراج ہے۔ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے کسی نبی کو معجزہ معراج نہیں عطا کیا گیا، جس طرح کسی نبی کو قرآن جیسی عظیم انقلابی کتاب عطا نہیں کی گئی تھی۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے ام ہانی کے گھر یا حتیم کعبہ میں آرام فرما تھے تو جبریل امین آئے اور قرآن پاک نے اس سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سب کے سب موجود تھے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امامت فرمائی۔ یہ سفر یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ بالکل صراحت کے ساتھ نص قرآنی میں موجود ہے۔ اس کا انکار کرنے والا انسان قرآن کا منکر ہوتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ مسجد حرام سے پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ خود امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس سفر کے احوال بھی نقل فرمائے ہیں۔ اور قرآن پاک نے سورہ النجم میں اس کے بعد کا سفر، اس کے بھی کچھ جھلک سورہ النجم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، لیکن صراحت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر جب شروع ہوا تو چونکہ واقعہ معراج بیان کرنا مقصود نہیں، اس لیے بالکل اختصار کے ساتھ چند جھلکیاں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے میں معراج شریف کا جو عظیم پیغام ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ معراج ہمارے عقیدے کے لیے بھی اور ہمارے عمل کے لیے بھی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا سبق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی اور امامت فرمانے کے بعد مسجد اقصیٰ سے اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سلام اور جواب ہوا۔ کچھ لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف تھے، کچھ لوگ آدم علیہ السلام کے بائیں طرف تھے۔ جب دائیں طرف والوں کو دیکھا تو آدم علیہ السلام ہنس پڑے، بائیں طرف والوں کو دیکھا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس کا کیا فلسفہ ہے کہ دائیں طرف نظر کر کے لوگوں کو دیکھ کر آپ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور بائیں طرف دیکھ کر آپ رو رہے ہیں؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری ذریت ہے، یہ میری اولاد ہے، جو دائیں جانب ہیں یہ سب کے سب جنتی ہیں اور جو بائیں جانب ہیں وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ ان کے جنت میں جانے پر مجھے خوشی ہوئی اس لیے میں ہنس پڑا، اور ان کے جہنم کے فیصلے پر مجھے غم ہوا اس لیے میں رو پڑا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صحیح مسلم نے یہاں پر تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے فلما تجاوزت باقیہ فلما تجاوزت باقیہ قیل ما یبکیک قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی یدخل الجنۃ من امتہ اکثر ممن یدخل من امتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو مجھے دیکھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا ما یبکی کا، اے موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شخصیت جا رہی ہے یہ شخصیت میرے بعد مبعوث ہوئی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کی امت کے اتنے افراد کو جنت میں داخل کیا ہے کہ میری امت کے اتنے افراد جنت میں داخل نہیں ہو سکے، اس لیے مجھے اندیشہ ہو گیا اپنی امت پر اور میں رو رہا ہوں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اور تعارف ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر فرماتے ہیں ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا ایک بیر کے درخت کی مانند ایک درخت تھا، وہ میری جانب بلند کیا گیا۔ پھر اس کی تعریف بھی صحیح بخاری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ پھر بیت المعمور کا تذکرہ آیا کہ بیت المعمور بلند کیا گیا، اس پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے باضابطہ شراب اور دودھ اور شہد پیش کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو چھوڑ دیا، دودھ اور شہد کو نوش فرما لیا، وہاں پر مبارکبادی ملی، یہاں تک کہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب واپس تشریف لانے لگے تو رب کائنات نے، آپ یہ سن چکے ہیں اس لیے میں اختصار کے ساتھ گزر رہا ہوں، کہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپس چھٹے آسمان تک آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خدا کی بارگاہ سے کیا تحفہ امت کے لیے لے کے آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے کہ لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے، جائیے خدا کی بارگاہ میں اور کچھ نمازیں کم کروا کے لے آئیے۔ تو بہرحال سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑی تھوڑی کر کے 5 کر کے نمازیں کم کرواتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے، پھر جاتے رہے، تو اس طرح 45 نمازیں کم کر دی گئیں اور 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتی قال یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم و لیلۃ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن اور رات میں اب 5 نمازیں رہ گئی ہیں، لیکن فذالک 50 صلاۃ، صحیح مسلم کی روایت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ایسا نہیں ہے کہ 5 کا ہی ثواب دوں گا، 5 نمازیں ادا کرنے پر میں ہر نماز پر 10 نماز کا ثواب عطا فرماؤں گا، اس طرح جس نے 5 نمازیں پڑھ لی 50 نماز کا ثواب اسے عطا کر دیا جائے گا۔ تو پھر یہ سفر جب واپس ہوا تو تاریخ انسانی کا سب سے لمبا اور سب سے طویل، سب سے بڑا سفر معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح مکہ میں بیدار ہوئے، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، حضور نے فرما دیا اے ابو جہل، دشمن رسول تھا، دشمن خدا تھا، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل، تجھے معلوم ہے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا فرمائی ہے، معراج کہاں سے ہو کے آیا ہوں؟ تو اس نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، قوم کو جمع کر کے خطیم کعبہ کے سامنے باضابطہ جمع کر لیا اور کہا کہ یہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تو رات فلاں جگہ کا سفر کر کے آ گیا ہوں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ سب کو بلایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا گیا۔ ایک قافلہ جو اس وقت ملک شام کے سفر پہ تھا، اہل مکہ کا، اس قافلہ کے تعلق سے پوچھا گیا، سوالات و جوابات ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی دوسری کتاب کی نہیں، صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے سب سے بڑا امتحان کا موقع تھا، چونکہ اگر بیت المقدس میں انسان گیا ہے، ایک نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے، انبیاء کرام کو جماعت کروائی ہے، اب ایک مسجد میں صرف 2 رکعت کے لیے اگر کوئی آتا ہے، اس سے باضابطہ مسجد کے خط و خال پوچھے جائیں تو وہ کیا بیان کر سکتا ہے؟ لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان تھا، پوچھا جا رہا ہے اس میں ستون کتنے ہیں، اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، اس میں انٹر کس طرف سے ہوتے ہیں، اس میں خروج کس طرف سے ہوتا ہے، یہ سب باتیں پوچھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ فرماتے لما کذبتنی، صحیح بخاری کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما کذبتنی قریش، جب قریش نے مجھے جھٹلا دیا معراج کی رات، وقمت فی الحجر، اور میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا، اس وقت مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ بیت المقدس کی نشانیاں کیا ہیں، مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد کے ستون کتنے ہیں، یہ سب باتیں پوچھی جا رہی تھیں، تو میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا آپ کیا کیا؟ فجل اللہ لی بیت المقدس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا۔ فتفقت اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ، تو میں اس کی ساری نشانیاں گن گن کر سنا رہا تھا، اور آقا فرماتے ہیں وانا انظر الیہ، میں دیکھ کر وہاں سے گن گن کر بتا رہا تھا، ستون اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازہ کس طرف ہے، انٹر کس طرف سے ہوتے ہیں، باہر کس طرف سے جاتے ہیں، یہ سب کچھ میں بتا رہا تھا، وانا انظر الیہ، میں دیکھ رہا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔
اس کے بعد جناب صدیق اکبر سے کہا گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھی آج کیا دعویٰ کرتے ہیں، کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا اشہد انہ صادق، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور سچے ہیں، انہوں نے سچ کہا۔ فقالوا وتصدقه بانه اتى الشام في ليله واحده، اے صدیق اکبر آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ محمد ایک راتوں رات ملک شام سے واپس آ گئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے کہا نعم انی اصدقہ بابعد من ذلک، میں تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں، یہ تو معمولی بات ہے، وہ بڑی بات کیا ہے؟ اصدقہ بخبر السماء، میں تو آسمانوں کی خبر وہ بتاتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، یہ تو زمین کی خبر ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر کا لقب صدیق ہو گیا، تصدیق کرنے والا، اس لیے کہ بلا جھجک اور بلا شک و شبہ جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی سب سے پہلے ڈنکے کی چوٹ پر تصدیق کی تھی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال یہ معجزہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ ہے کیا؟ اس معجزے کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ وقتی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تھا، تو وہ قلق تھا، اضطراب تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور پھر آسمانوں کے سیر کروا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ اور درد کو کافور فرما دیا۔ ایک تو یہ مقصد تھا، اور دوسرا مقصد جو انتہائی جامع مقصد ہے وہ قرآن پاک میں رب کائنات نے بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا۔ دوسرا یہ مقصد تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کو ظاہر کیا جائے لوگوں کے سامنے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے باعظمت ہیں، کہ سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی، یہ تنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باعظمت نبی ہیں، اتنی شان والے نبی ہیں کہ انہیں معجزات جیسا معجزہ عطا فرمایا گیا، اور معجزات اسرا کروا کے رب کائنات نے انبیاء کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ بلند کر دیا۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اور پھر یہ کہ امت کے لیے پیغام تھا، نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے، روزہ بڑی عبادت ہے، لیکن کہاں حکم نازل ہوا؟ زمین پر نازل ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پر، دیگر عبادات کا حکم زمین پر قرآن پاک حضرت جبریل امین لے کر آتے رہے بارگاہ رسالت میں، لیکن نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے، اسی لیے اسے محتم بالشان عبادت کہا جاتا ہے، کہ نماز تنہا وہ عبادت ہے کہ جس کو رب کائنات نے اپنے حبیب کو آسمانوں میں بلا کر خود یہ تحفہ ہمارے لیے عطا فرمایا بذات خود۔ تو یہ امت کے لیے نماز سب سے، اسی لیے فرمایا گیا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کو مومن کی معراج کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ اگر معراج کا تحفہ سمجھ کر مومنین اس خلوص اور عقیدت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو مومنین کو بھی معراج جیسا سکون اور معراج جیسا اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ تو امت کے لیے یہ سب سے بڑا پیغام تھا۔ اور پھر نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حقوق اللہ میں نماز، بندے کا رب کے ساتھ بہتر تعلق حقوق اللہ کے باب میں سب سے بڑا ذریعہ اس کا نماز ہے، اس لیے نماز محتم بشان عبادت ہے۔ نماز زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر نازل ہوئی، اور وہاں رب کائنات نے ہمارے لیے تحفہ دیا۔ تو اگر اس تحفے کو سینے سے لگایا جائے گا تو یقیناً قیامت تک کوئی بھی مومن اگر نماز کو اس طرح ادا کرے گا جس طرح ادا کرنے کا نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے تو معراج جیسا سکون مل سکتا ہے۔ ایک مسئلے کی وضاحت بھی میں یہاں کر دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس سے ثابت ہوا کہ جس وقت نماز فرض ہوئی، جس وقت نماز ادا کی گئی، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی حالت میں تھے، حضر کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ حضور آسمانوں کا سفر کر رہے تھے۔ بلکہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ انسانی کا سب سے لمبا سفر اور سب سے عظیم سفر اور سب سے بڑا سفر سفر معراج ہے۔ اس سفر میں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں نماز کا تحفہ ملا، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر نماز 2 رکعت اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کی۔ اب اصل نماز سفر میں چونکہ فرض ہوئی تھی تو سفر میں آج بھی وہی 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ البتہ حضر میں آ کر حضور علیہ السلام سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وضاحت فرماتی ہیں کہ معراج میں جب نماز اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو عطا کی تو 2 رکعت تھی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند نمازوں میں 2 رکعت کا شکرانہ کے طور پر اضافہ فرمایا۔ اسی لیے بعد کی 2 رکعت میں، فرض کی بعد کی 2 رکعت میں بہت سارے ایسے
اس میں اتنی چھوٹ دی گئی ہے جو پہلی 2 رکعت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے شکرانہ کے طور پر الگ سے 2 رکعت کا اضافہ فرمایا۔ چنانچہ اگر آپ اس میں کچھ تسبیحات قرآن پاک کی تلاوت نہیں بھی کریں گے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دوسرا میٹر ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ نماز اصل میں چونکہ سفر میں فرض ہوئی تھی تو 2 رکعت فرض ہوئی، اب حضر میں شکرانے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کا اضافہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اضافے کو قبول فرما لیا، اب ہمارے لیے 4 رکعت ظہر فرض ہیں۔ لیکن جب کبھی سفر میں جائیں گے تو نماز اپنی اصل حالت پر لوٹ آئے گی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بہت سارے لوگ سفر کی حالت میں کہتے ہیں کہ وہ سفر تو اس وقت بڑا کٹھن سفر تھا، بڑا مشکل سفر تھا، آج ہوائی جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا ہے، آج ایئر کنڈیشنز کاروں میں سفر ہو رہا ہے، آج تو جب ہم سفر میں جاتے ہیں طرح طرح کی سہولت ہمیں فراہم کی جاتی ہے، لہٰذا آج غنیمت کے طور پر یا عزیمت کے طور پر ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ 4 رکعت نہیں بلکہ سفر میں اپنی اصل حالت پر نماز چلی جاتی ہے، 2 ہی رکعت ہوگی، جو 4 رکعت پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت کا اضافہ فرمایا تو وہ آج بھی سفر میں اپنی اصل حالت پر، حضر میں باضابطہ پوری نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں فلسفہ معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص نماز جو معراج کا عظیم تحفہ ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات صفیں درست کر کے بیٹھیں، سکون کے ساتھ